یا سورہ لقمان 31 کی 33 یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو اپنے رب سے تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے جس میں والد نہیں جزا دے گا اپنے بیٹے کے بارے میں اور نہ بیٹا دینے والا ہوگا کسی شے میں اپنے والد کے بارے میں. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. بس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے اور تمہیں وہ اللہ کے بارے میں وہ دھوکہ نہ دے دھوکہ دیتے ہوئے. اب اس آیت میں یہ ایک بہت پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں. پہلے تو کرسچینٹی یہ ہے, کرسچینٹی میں ایک بات سمجھی جاتی ہے کہ آدم نے جو غلطی کی تھی جنت میں اس کی وجہ سے گناہ جو ہے ہمارے اندر آ گیا, جسے کہتے ہیں اوریجنل سن. اور وہ اوریجنل سن ہمارے اوپر چلتا رہا اور اب ہم اس گناہ کے اندر لدے ہوئے پیدا ہوئے, یعنی ہم جو ہیں لدے ہوئے گناہ کے لدے ہوئے پیدا ہوئے. اس آیت سے بالکل واضح ہو گیا ہے کہ کوئی باپ کسی بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, نہ بیٹا کوئی باپ کے لیے کچھ کر سکتا. جو میں آپ کو بتا رہا تھا شروع میں کہ چاہے وہ آپ کو جزا بھی نہیں دے سکتا, نقصان بھی نہیں کر سکتا, باپ بیٹے کے لیے بیٹا باپ کے لیے. یہ بالکل واضح ہے, صرف آپ کے اپنے اعمال کام آئیں گے. تو میں یہ ضرور بتاؤں گا اوریجنل سن تو نہیں ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہم جتنے لوگ ہیں ہم کوئی گناہ لے کے پیدا نہیں ہوئے. ہم معصوم مطلب ایک معصوم کی حیثیت سے دنیا میں آتے ہیں. ہماری جو پروگرامنگ ہے, چاہے آپ مسلمان گھر آنے میں ہو چاہے نان مسلم گھرانے میں ہو, ہماری جو ہماری تربیت ہوتی ہے وہ زیادہ تر قرآن کی آیتوں کے علاوہ ہو رہی ہوتی ہے. میں جنرلی بات کر رہا ہوں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ پہلے, اور بچہ یا ہم سب شیطان سے ہمارا تعلق پہلے ہوتا ہے, کیونکہ آپ قرآن جانتے نہیں ہیں, آیت کی وضاحت نہیں ہوتی ہے, اس کی انڈرسٹینڈ نہیں ہوتی ہے, اس کی اسپرٹ نہیں ہوتی, اس کی روح نہیں ہوتی. تو ہم پہلے جو کانٹیکٹ میں آئے شیطان سے آئے اور شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا. جب گمراہ ہو جاتے ہیں اور پھر کسی وقت اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلائے یا انسان خود سوچے میں یہ کیا کر رہا ہوں, اور پھر جب قرآن کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو کچھ گناہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے وہ, تو پھر اس کی اصلاح کرنے کے لیے بھی وہ جدوجہد کرتا ہے. تو گناہ ہم پیدائش میں گناہ میں نہیں ہیں, لیکن ہمارا یہ ضرور ہے کہ ہمارا کانٹیکٹ جو ہے پہلے شیطان سے ہی ہوگا, کیونکہ ہمیں قرآن بتانے والے اور قرآن کی آیت کی سمجھانے والے انڈرسٹینڈنگ وغیرہ ہے نہیں دنیا میں. ہم سادہ سب غلط راہ پہ چلیں گے, پھر ہم قرآن پڑھیں گے, پھر تدبر کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے گا, پھر ہم سیدھے راستے پہ آئیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو, انسانوں سے کہہ رہا ہے اپنے رب سے, یعنی اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور نہیں بیٹا جو ہے وہ کچھ اپنے باپ کے لیے کوئی شاید نہیں کر سکے گا. اور یہ اللہ کا وعدہ حق ہے. اور جو دھوکہ دینے والا ہے, کہیں تمہیں دھوکہ دینے والے میں دھوکہ نہ دیتے رہے. یعنی کون دھوکہ دے رہا ہے ہمیں؟ شیطان. وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, اس کو پہچاننے کی کوشش رکھیں. اچھا, اب اس آگے نیکسٹ کنٹینیوٹی میں آیت ہے سورہ لقمان 31 اس کی 34 آیت. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. بے شک اللہ کے نزدیک گھڑی کا علم ہے, اور وہ بارش نازل برساتا ہے, اور وہ علم رکھتا ہے جو رحموں میں ہے, اور کوئی نفس ادراک نہیں رکھتا کہ وہ کل کیا کمائے گا, اور کوئی نفس ادراک نہیں رکھتا کہ کس زمین پر اسے موت آئے گی. بے شک اللہ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے. اچھا, ابھی یہ جو آیت میں نے آپ کو بتانا اس لیے تھا کہ ہمارے معاشرے میں اس آیت کے وجہ سے آپ لوگوں کو منع کر دیا کہ الٹرا ساؤنڈ نہ کرائیں. اس میں کوئی ایسی بات نظر آ رہی ہے آپ کو الٹرا ساؤنڈ کی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو ہے نا, دیکھیں میں نے اس لیے آپ کو اس لیکچر میں یہ بات رکھی تھی کیونکہ مربع جو ترجمہ چلا آ رہا ہے اس کی وجہ سے بتا رہا ہوں, پرابلم آ جاتی ہے. عربی میں اللہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ جب وقت آئے گا, گھڑی جو اس وقت کا وقت وہ جانتا ہے,
اور اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے. اصل پرابلم یہاں ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو رحموں میں. یہ عربی میں لکھا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور توئے بنی ہوئی ہے فل سٹاپ. دیکھیں ایسے ہی لکھا ہوا ہے نا، وہ جانتا ہے جو رحموں میں. بات کیا ختم ہو رہی ہے، ایک مکمل بات ہے وہ. اب جو ہمارے مفسرین ہیں ترجمہ کرنے والے، انہوں نے لکھا وہ جانتا ہے رحموں میں لڑکا ہے یا لڑکی، یہ لکھ دیا. اب آدمی جب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو ترجمہ پڑھ رہا ہے، عربی دیکھ نہیں رہا. صحیح ہے نا، سمجھ میری بات کو. اب وہ سمجھ رہا ہے کہ لڑکا لڑکی اللہ جانتا ہے. یہ انہوں نے قرآن عربی میں نہیں لکھا ہوا یہاں، مگر وہ سمجھ رہے ہیں اللہ نے لکھ دیا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آرام رحموں میں لڑکا یا لڑکی. اور آگے لکھا وما تدری نفس ماذا تکسب، اور کوئی آگے لکھ دیا اور کوئی نفس نہیں جانتا. لیکن اگر آپ غور کریں یا قرآن میں کس طرح واضح لکھا ہوا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے جو رحموں میں، فل سٹاپ. آگے لکھتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ جو رحموں میں وہ کل کیا کمائے گا. کوئی جان سکتا ہے یہ کہ واٹ ہی ول ارن ٹمورو؟ وہ جو نفس میں ہے، جو رحموں میں ہے، وہ کل کیا کمائے گا کوئی نہیں جانتا. اور پھر آگے لکھا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین کے حصے میں مرے گا. یہ بات لکھی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ دوسرے ترجمے اٹھائیں گے اس میں ایسے لکھا ہوا ہے کہ کوئی نہیں جانتا ہے، لڑکا ہے لڑکی، لہذا وہ کون ہے اس سے پتہ چلا لیا. الٹرا ساؤنڈ کو حرام کر دیا. الٹرا ساؤنڈ کیسے؟ جب اللہ نے کہہ دیا کوئی نہیں جانتا. میں کہہ رہا ہوں کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ اس نے یہ کہا کہ تم نہیں جان سکتے، یہ تو نہیں لکھا کہ تم نہیں جانتے رحموں میں کیا ہے. وہ کہہ رہے میں جانتا ہوں. وما يعلم ويعلم ما في الارحام، اللہ جانتا ہے جو رحموں میں. اس کا یہ مقصد نہیں کہا، اللہ یہ کہ نہیں کہا تم نہیں جان سکتے. آپ بات سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ ایک مس ٹرانسلیشن کی وجہ سے میں نے یہ آیت یہاں بتانا ضروری سمجھی کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی عورت پریگننٹ ہو جائے اور اس کے شوہر صاحب جو ہیں وہ اگر بیٹی ہو جائے تو کوئی ناراض نہ ہو، ان کی اچھی طرح ایک وہ معلومات کر لے، اس کی بیوی یہ معلوم کر لے کہ میرے میاں کو یہ برا تو نہیں لگے اور اس کو بھی برا نہیں لگنا چاہیے، دونوں کو. تو پھر پوچھ ایکسٹرا ساؤنڈ کرا لے. مگر یہ الٹرا ساؤنڈ والے بتاتے نہیں ہیں. وہ اسی نہیں بتاتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جھگڑا ہوا ان کا آپس میں خاندانوں میں اور پتہ نہیں. تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ جانتا ہے رحموں میں کیا ہے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نہیں جان سکتے. تو یہ قرآن کی آیت اس کی میں نے آپ کو یہاں بتا دی. سورہ الاعراف 46:15 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے. اس کی ماں اس کا حمل کراہیت سے اٹھایا اور اس نے اسے کراہیت سے وضع کیا، پیدا کیا. اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے، یہاں تک کہ وہ پہنچا شدید عمر کو اور وہ پہنچا 40 سال کو. اس نے کہا میرے رب میرے لیے معین مقرر کر دے یہ کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا، اور میں صحیح عمل کروں تو اس سے تو راضی ہو جائے. میں صحیح عمل کروں کہ تو اس سے راضی ہو جائے اور میری ذریت میں میرے لیے صحیح کر دے. بے شک میں تیری طرف لوٹتا ہوں اور بے شک مسلم سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں. اس میں بہت ساری باتیں ہمارے لیکچر سے منسلک ہیں. ایک تو یہ بتا رہا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم نے انسان کو وصیت کی ہوئی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. وصیت کا مطلب یہ تو بس سمجھ لیجیے ہے کرنا ہی کرنا ہے. بار بار آیا ہے اولاد کا یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اب یہاں جو جس کی وجہ سے معاشرے میں یہ ماں کا درجہ اوپر کرتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ اس کی ماں نے اس کا حمل کراہیت سے اٹھایا اور اس نے اسے کراہیت سے وضع کیا، پیدا کیا. کراہیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈس لائکنگ، بوجھ ہوتا ہے. ڈس لائک
مطلب خوشی سے بڑا ہنس کے، خوشی سے نہیں، کراہیت، ڈیفیکلٹ سچویشن آتی ہے، اور ڈس لائکنگ میں اس نے بوجھ اٹھایا اور ڈس لائکنگ میں اس نے پیدا کیا. تو یہ ایک ماں کو اللہ تعالیٰ نے سنگل آؤٹ کر دیا ایز کمپیئر ٹو فادر. باپ کو یعنی ماں کو بتا دیا وہ ایسا کرتی ہے. اب اللہ نے اس کو بنایا اس طرح. اچھا اب آگے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی ہمارے لیے جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے. اب ذرا مجھے کیلکولیٹ کروانے دیں لوگوں سے جو لوگ جانتے ہیں، پلیز خاموش ہیں. 30 ماہ ہوتے ہیں 2 سال 6 مہینے. 30 ماہ کتنے ہوتے ہیں؟ 24 مہینے اور 6، 30 مہینے. تو اگر آپ سوچئے کہ ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ 2 سال دودھ پلانا ہے نا، یہی مشہور ہے نا معاشرے میں. تو اگر 2 سال دودھ پلائیں گے تو 6 مہینے کا بچہ پیدا ہوگا. تو قرآن میں دیکھیں یا عربی میں دیکھیں، دوبارہ عربی میں یہاں دیکھیں رائٹ پہ، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 2 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، حمل کہتے ہیں جب اس نے حمل اٹھایا ہوا ہے عورت نے، اور فصالو جب اس سے سپریٹ کیا، یعنی کہ جب وہ پیدا ہو گیا اس کے بعد دودھ چھڑانے کا. ان دونوں کے ٹائم ملائے اس نے کتنے؟ 30 مہینے. تو میں 1 منٹ کے لیے آگے دیکھیں، نیکسٹ آیت میں دیکھیں لکھا ہوا ہے سورہ البقرہ 2 اس کی 233 آیت ہے. اس کو میں پڑھ رہا ہوں، ذرا غور سنیں. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنی اولاد کو غذا دیں 2 ماحول کو مکمل کریں. 2 ماحول کو مکمل کریں. حولین کاملین. ایک ماحول کون سا ہے؟ پلیز جو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے، عورتیں ایک ماحول عورتیں جانتی ہیں کون سا ہے؟ جب حمل ہوتا ہے، حملہ، جب حمل سے ہوتی ہے وہ ایک ماحول ہے اور بچے کا. دوسرا ماحول ہے وہ فصالہ، دودھ پلانے کا. ان دونوں کو جب ملائیں گے تو وہ بنیں گے 30 مہینے. 30 مہینے لکھا ہوا ہے عربی میں. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ ایک بچہ کا ایک ماحول ماں کے پیٹ میں یا اٹھاتی ہے وہ 9 مہینے، فرض کیجیے سپوز، تو 9 مہینے میں سے 30 مہینے میں سے 9 مہینے مائنس کریں تو کتنے بچیں گے؟ 21 مہینے دودھ پلائے گی، 2 سال نہیں، کیونکہ ٹوٹل 30 بتا دیا اس نے. حملہ و فصالہ، اس کا حمل اور اس کا سپریشن 30 مہینے. تو 30 مہینے کے دو ماحول پورے کرے گی. تو اگر وہ 10 مہینے کا ہے تو کتنے مہینے ہو جائیں گے؟ 20 مہینے. اور اگر وہ 6 مہینے کا ہو تو کتنے ہوں گے؟ تو 6 مہینے کا پیدا کرنے بچہ تو 2 سال دودھ پلانا پڑے گا آپ کو. اپنی مرضی سے تھوڑی پیدا کر سکتا ہے آدمی. اگر 6 مہینے کا بچہ ہے تو 24 مہینے، اگر 7 مہینے کا ہے تو 23 مہینے. اب بڑھتے جا رہے ہیں، 7-8 مہینے کا ہے تو 22، اور اگر 9 مہینے کا ہے تو 21، اور اگر 10 مہینے کا ہے تو 20. 30 مہینے بن جائیں گے. یہ اللہ نے بتا دی. یہ آپ لوگوں کو عام طور پہ پتہ نہیں. ایک مشہور کر رکھا ہے 2 سال دودھ پلاؤ، نہ 2 سال ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی پیدائش سے بچہ کتنے مہینے میں پیدا ہو، اس کے حساب سے آپ نے اس حساب سے دودھ پلانا ہے، اور صحت اگر اچھی ہے تو یہ بات پتہ چلی. اچھا اب یہاں میں بات یہ کہہ رہا تھا، اب یہ تو یہاں تک تو بات. اب یہ کہ ایک اور بات امپورٹنٹ سنیں گے آپ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، وہ جو بچہ تھا وہ اس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ پہنچا اپنی شدید عمر کو، اور وہ پہنچا 40 سال کو. قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اس نے کہا میرے رب میرے لیے معین مقرر کر دے یہ کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا. انعمت علیہ وعلی والدیہ، جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا. وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں صحیح عمل کروں تو اس سے تو راضی ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت میں میرے لیے صحیح کر دے. اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، بے شک میں تیری طرف لوٹتا ہوں. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور بے شک مسلم سر تسلیم خم کرنے والا ہوں. جب وہ شخص بچہ کب پہنچا؟ کون سی عمر کو؟ 40 سال کو. شدید کہتے ہیں سب سے شدید طاقتور عمر کو. جب شدید وہ طاقت 40 سال عمر کو پہنچا تو وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں جو نعمت تو نے میرے اوپر کی، اور جو تو نے نعمت کی میرے والدین کے اوپر، اور میں صحیح عمل کروں
جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اصلاح کر دے میری ضروریت میں بھی، بے شک میں لوٹتا ہوں اور بے شک میں مسلم ہوں. یعنی 40 ایئرز جب آپ پہنچیں گے تب آپ کو احساس ہوگا اپنے ماں باپ کے بارے میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بات 40 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے بچہ، شدید عمر کو، تب اس کو پہلی دفعہ یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، کیا کرتا آ رہا ہوں، کتنی میں نافرمانی اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رکھی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ باقاعدہ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ یہاں تک کہ وہ پہنچا اپنی شدید عمر کو اور پہنچا 40 سال کو، اس نے کہا میرے رب میرے لیے معین کر، مقرر کر دے یہ کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا، اور میں صحیح عمل کروں جو کہ غلط کر رہا تھا تو اس سے راضی ہو جائے، تو اس سے تو راضی ہو جائے، اور میری ضروریت میں سے میرے لیے صحیح کر دے. فوراً اپنی اب ضروریت یاد آ رہی ہے کہ وہ صحیح کر دے، کیونکہ میں تو بدتمیزی کر لی، میں تو غلط سلط کرتا رہا، تو میری ضرورت کے لیے صحیح کر دے. بے شک میں تیری طرف لوٹتا ہوں اور بے شک میں مسلم سر تسلیم خم کرنے والا ہوں. تو آپ حضرات اور ہم حضرات کے لیے یہ میسج یہ ہے کہ 40 اگر دور ہے کسی بچے کے لیے تو وہاں تک انتظار نہیں کرے گا جب تک 40 سال کا ہوں گا جب میں کہوں گا ابھی تو میں جتنی بدتمیزی کر لوں اپنے ماں باپ سے جتنی کرنی ہے، ان کو برا بھلا کہہ دوں، سب کچھ کر لوں، اور اف بھی کہوں، توہین کا کلمہ بھی کہوں، سب کچھ کہتا ہوں، اف بھی کرتا رہوں. تو یہ نہیں ہے. تو مطلب یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایٹ دی ایج آف 40 کہتے ہیں کہ شدید عمر کو جو پہنچتا ہے تو اس کے بعد کہتا ہے ڈاؤن دا ہل، پھر ہر چیز جو ہوتی ہے نیچے کی طرف جانے لگتی ہے، تو اس کی ہر چیز وہ پیلا ہو جاتا ہے، پھر ہر چیز نہیں خطامہ سب چیز ختم ہونے لگتی ہے. تو اس وقت احساس ہوتا ہے. تو اس سے بہتر یہ کہ جوانی میں اللہ کی آیت کی اسپرٹ اگر آپ کو مل رہی ہے تو اس میں سمجھے کہ ہمیں ابھی سے کرنا ہے. سورہ توبہ 90:23 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. اے لوگوں جو ایمان لائے، تم اپنے آبا، اپنے بھائی اور سرپرست اور اپنے بھائیوں کو سرپرست نہیں پکڑو اگر وہ ایمان لائے، کہ اگر وہ ایمان کے اوپر کفر چاہتے ہیں، اور جو کوئی تم میں سے ان کو سرپرست پکڑے گا تو پس وہی لوگ ظالم ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جنرل ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ کہا کہ ایمان، دیکھیے ہر جگہ جو ایمان کا دخل ہے کفر اور ایمان کا، باپ بیٹے کے اندر، بیٹے باپ کے ساتھ، یہ کفر کا چکر ہے. اے ایمان والو تم نہیں پکڑو اپنے باپ دادا کو یا اپنے بھائیوں کو اولیاء سرپرست، ان استحب الکفر علی الایمان، یہ کہ اگر وہ کفر کو ترجیح دے رہے ہیں ایمان کے اوپر تو ان کو اپنا سرپرست اولیاء ولی مت بناؤ، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہی ظالم ہو جائے گا. یہ وہی والی بات ہے، اگر ماں باپ اگر غلطی کر رہے ہیں یا ان سے غلطی ہو رہی ہے تو آپ ان کا کہا نہ مانیں، لیکن ان کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں. آپ کمپینین شپ کو آپ منع نہیں کر رہا، لیکن آپ ان کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اب یہ پوری یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو جہاد کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اور سارا یہ مینشن ہے یہاں پر سورہ توبہ 9:24. قل ان کان آباؤکم و ابناکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکین ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کہہ دے اگرچہ کہ تمہارے باپ دادا ہوں اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے جوڑے اور تمہارے شریک کار، اور وہ اموال جن سے تم پابند ہو، اور وہ کاروبار جس سے تمہیں نہ چلنے کا خوف ہے، اور وہ رہائش کی جگہیں جن سے تم راضی ہو، تم ان کی طرف زیادہ محبت رکھتے ہو بنسبت اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد جد و جہد کرنے سے، بس انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے امر کے ساتھ آ جائے، اور اللہ فاسق آزاد خلق کو ہدایت نہیں کر دیتا. یہ جو نام میں نے پڑھے، یہ کچھ لوگ ہیں اور چیزیں ہیں، یہ ہمارے لیے، ہمیں ان سے بڑی محبت ہے جتنی، یعنی ہمارے آباؤں سے ہمیں محبت ہے، ہمارے بیٹوں سے ہمیں محبت ہے، ہمارے بھائیوں سے ہمیں محبت ہے، ہماری جوڑ بیویوں سے محبت ہے، رشتہ داروں سے محبت ہے، اور جو مال جن سے تم پابند ہو، مال جتنا ہے وہ اس کو سنبھال کے رکھو، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، تالوں میں رکھیں. اور مال جن سے تم پابند ہو، اور وہ تجارت اور وہ کاروبار جس سے تمہیں نہ چلنے کا خوف ہے، سلم نہ آ جائے. آج کل بڑا کہتے ہیں نا سلم آیا ہوا ہے، یہ نہ،
اور وہ مساکین جس سے تم ٹھہرنے کی جگہ جس سے تم راضی ہو، احب الیکم من اللہ و رسول، تم ان سے زیادہ محبت کرتے ہو ان سب اللہ اس کے رسول اور اس کے جہاد راستے میں جدوجہد کرنے کے لیے، تو اللہ کہتا ہے ٹھہرو پھر اللہ کا امر آ جائے گا۔ تو یہ جتنے میں نے نام بتائے ہیں ان سے آپ محبت کر سکتے ہیں، مگر اللہ اس کے رسول اور اس کے احکامات اور جہاد جدوجہد کرنے وہ سب اس سے نیچے ہونے چاہیے۔ اللہ رسول اور جدوجہد جو آپ کریں گے اس کے نیچے ہیں یہ آباء و اجداد اور بھائی اور یہ بیٹا اور یہ ازواج اور رشتہ دار اور یہ مال، یہ یاد رکھیں آپ۔ کوئی بھی سچویشن آ جائے، کوئی بھی سچویشن، آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے ان سارے سچویشن میں یہ لوگ جو ہیں یہ میرے نیچے ہیں، اللہ پہلے ہے، اس کا رسول پہلے ہے، اور جدوجہد اس کی راہ میں ضروری ہے۔ ہمارے یہاں یہ نہ ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو اوپر لے آتے ہیں بلکہ جدوجہد اور یہ سب پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ ہٹ جاتا ہے زبان، فوراً ہٹ جاتا ہے، قرآن ہٹ جاتے ہیں، آیتیں ہٹ جاتی ہیں، ہر چیز ہٹ جاتا ہے، اور وہ شیطان اکسا دیتا ہے، مردانی وجات لے آتا ہے اور فل اپنی ایگو کے اندر آن کے پتہ نہیں کیا کیا بول جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ وہ ہیں جن سے ہم کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ مگر میں بتانا چاہ رہا ہوں اس سب کرنے کے باوجود قرآن مجید میں ہمارے پاس مثالیں ہیں۔ مثالیں یہ ہیں کہ ماں باپ یہ مت سمجھیں کہ اگر وہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، 100% ماں باپ فرض کریں ہدایت پر رہیں، یہ ضروری نہیں کہ ان کا بیٹا صحیح ہدایت پہ آ جائے، یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے۔ اسی طرح اولادیں ہیں، وہ صحیح ہدایت پر ہیں تو ضروری ان کے والدین ہدایت پہ آ جائیں، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ اس لیے میں یہاں کچھ آیتیں پڑھ رہا ہوں جس میں آپ یہ دیکھیے سورہ ہود 11:45-46 کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے سفارش کہہ لیں، بخشش چاہتے ہیں۔ وہ یہ وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، پس کہا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو حکم کرنے والوں میں بہترین حکم کرنے والا ہے۔ قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لك به علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ اس نے کہا اے نوح، بے شک ہرگز تیرا بیٹا تیرا اہل نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے، بے شک اس کا عمل صحیح کرنے والوں کے علاوہ ہے، پس تو مجھ سے سوال نہ کر جس کا تجھے ہرگز اس کے ساتھ علم نہیں ہے، بے شک میں تجھے واز دیتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ کوئی یہاں ماں کوئی باپ یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر اس کو اللہ ہدایت دے دے کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ نہ ہو؟ مجھے بتائیے کوئی ایسا شخص یہاں پر ہال کے اندر؟ کیا نوح علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہو؟ کیا وہ نہیں چاہتے تھے؟ مگر یہاں انہوں نے یہ سمجھا، یہ محبت ان کی بیچ میں محبت ہے جو یہ سمجھ رہی کہ وہ میرے اہل میں سے ہے، میں رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، 1000 کم 50 سال ان کا میسج یہاں رہا قرآن مجید میں، اور وہ اپنے بیٹے کو گائیڈنس نہیں دے سکے۔ ہم آپس میں دشمنی کر رہے ہیں بیکار کی، اپنے دشمن خود بنے ہوئے، شیطان اپنا دشمن خود ہے، انسان کا دشمن شیطان کا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، اگر آپ اس کے غور کریں الفاظوں کو، یہ کہا کہ بے شک اس کا عمل صحیح کرنے والوں کے علاوہ ہے، پس تم مجھ سے سوال نہ کر جس کا تجھے ہرگز اس کے ساتھ علم نہیں ہے، بے شک میں تجھے واز کرتا ہوں یا دیتا ہوں کہ یہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو بات تو کہہ رہا ہے، یہ اگر اس کو بتا دیا وہ صحیح نہیں ہے، تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا اگر ایسا ہے، یہ تو سوال کر رہا ہے۔ اور آگے دیکھیے سورہ ہود 11:47 قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں یہ کہ میں تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے اس کے ساتھ ہرگز علم نہیں ہے، اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سو جاؤں گا۔ جب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جواب دیا تو نوح علیہ السلام نے فوراً اپنے آپ کو پہچانا کہ میں کچھ غلطی کر بیٹھا، اور انہوں نے کہا قال ربی انی اعوذ بک،
کہ اے میرے رب بے شک میں پناہ مانگتا ہوں ان اسألک ما لیس لی بعلم، کہ میں تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے اس کے ساتھ ہرگز علم نہیں ہے. انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ان کا بیٹا صحیح راہ پہ نہیں ہے. یعنی نوح علیہ السلام یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ ان کا بیٹا صحیح ہے یا نہیں. یعنی اس حد تک آپ سوچئے کہ یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایمان والا ہے، وہ ایمان، ہم ایمان والے ہیں، سب ایمان والے ہیں. نوح علیہ السلام کو اپنا بیٹا نظر نہیں آ رہا کہ ایمان پر ہے یا نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں سوال نہ کروں. جب اللہ نے کہا کہ تو جاہلوں میں سو جائے تو انہوں نے کہا میں سوال نہ کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے. پھر کہتے ہیں نوح علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں اور نبی ہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو میری مغفرت نہیں کرے گا اور تو رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھا لوں گا. یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں. یہ آپ سمجھے پیغمبر کے الفاظ ہیں یہ، کہ اگر تو ہماری بخشش نہیں کرے گا اور ہم پہ رحم نہیں کرے گا، ہم مجھ پہ رحم نہیں کرے گا تو میں خسارہ اٹھا لوں گا، نقصان کر لوں گا. جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے جو رہی صحیح راہ پہ نہیں تھا اس کے لیے انہوں نے اٹیمپٹ کری کہ اس کی بخشش کرا لوں اپنے بیٹے کی. تو ہماری یہ تو بنا ہوا ہے کہ وہ فلاں بزرگ ہیں، نیکوکار ہیں، ان کے اندر سے نور ٹرانسفر ہو گیا، وہ بھی نیک ہیں، وہ بھی نیک ہیں، سب نیک ہیں، اور دڑ دڑ قتل و غارت ہو رہی ہے. در حقیقت جو آیت میں لکھا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. کس طرح پیغمبر معافی مانگ رہا ہے اپنی اس کہنے پر کہ اس کا بیٹا اس کے اہل سے ہے.